بعد 121 تک پہنچتی اور وہ کہتا ہے کہ عین اسی زمانے میں عربی زبان کے اندر اونٹ کے متعلق جو کانسیپٹ ہیں 5744 بلا تھی یہ قوم. اس نے لکھا ہے کہ یہ ہندو ان کا دیوتا سورج تھا, اس کے لیے صرف 25 کانسیپٹ ان کے ہاں آ سکے. ان عربوں کے ہاں اونٹ کے کانسیپٹ 6000 کے قریب تھے. کہتا باقیوں کا تو پوچھو ہی نہیں تم. ان کے ہاں موسٹ سائنٹیفک لینگویج ہے برادران عزیز جی. ان کے ہاں ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے, اسے روٹ کہتے ہیں. روٹ بے معنی نہیں ہوتا, اس روٹ کے اندر بنیادی معنی ہوتے ہیں. اس روٹ سے پھر یہ الفاظ بناتے چلے جاتے ہیں, یوں ہی علی حساب نہیں. اس کے لیے قاعدے مقرر ہیں, انہیں ابواب ان کے کہتے ہیں. خاص باب کے اندر اس مادے سے جب کوئی لفظ بنایا جائے تو اس کے یہ معنی, اسی مادے سے اس باب میں لفظ بنایا جائے تو اس کے یہ معنی, اور یہ بنتے چلے جاتے ہیں. یہ جو روٹس ہیں ان کے ہاں 25,000 روٹس عربی زبان کے اندر. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا اتنی بڑھ گئی ہے اپنے تمدن میں, تہذیب میں, آئے دن نئے نئے لفظ قائم کرنے پڑتے ہیں دوسروں کو. اس زبان والوں کو کوئی نیا لفظ قائم نہیں موجود ہوتے ہیں. وہ اس تصور کے لیے اس بات میں وہ ایک لفظ لے آتے ہیں اور وہ لفظ بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے قرآن کے لفظ کا مادہ کہا, اس مادے کے اندر یہ چیز تھی. کسی چیز کا اس طرح سے محفوظ رکھنا جس طرح سے رحم کے اندر نطفہ محفوظ رہتا ہے, یہ بنیادی معنی ہے. بناتے چلے جائیے اس کے اوپر الفاظ جتنے بھی بن سکتے. اور یہ ان کی زبان عجیب چیز ہے. یہ قوم اس زبان میں قرآن سب سے پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے. لکھی ہوئی کتاب ہی ساری حفظ شعراء جاہلیہ کا کلام. نثر اگر اس طرح سے عام آگے چلے تو اس میں آمیزش ہو جاتی ہے, شعر میں آمیزش بہت کم ہوتی ہے. نتیجہ اس کا یہ کہ شعراء جاہلیہ کا کلام جو تھا کم و بیش وہ بعد میں آ کے محفوظ ہو گیا, اور اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ نزول قرآن کے زمانے میں یہ لفظ جو تھا عرب کس طرح سے استعمال کرتے تھے. اور اسی لیے قرآن کریم جو شروع سے آخر تک 23 سال میں نازل ہوا, اس قوم نے کسی لفظ کے متعلق پوچھا ہی نہیں ہے کہ ساری اس کے معنی کیا ہیں. وہ روزمرہ استعمال کرتے تھے. لسان عربی مبین, ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا, خود اس کے معنی فصیح, پھر عربی مبین کے اندر نازل کیا. عربی بھی ایک تو عربی ہوتی ہے باہر کے بدوؤں کی, ایک مبین عربی تھی ان کے ہاں اہل حجاز کی, قریش کی, بلکہ اس میں اسے نازل کیا. تو پہلی چیز اس میں یہ ہو گئی کہ یہ عربی اگر آ جائے تو قرآن کی بیسک لینگویج تو آپ کے سامنے آ. ضمن عرض کر دوں کہ میں نے جو لغات مرتب کیا ہے قرآن کریم کا, وہ اسی اصول کے مطابق ہے. قرآن کے ہر لفظ کا روٹ کے معانی, اس کے جس باب میں وہ بنا, قرآن میں جن جن جگہ وہ استعمال ہوا, میں آگے چل کے بتاؤں گا یہ کیوں. اور وہ لغت جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈکشنری کی طرح 2 لفظ نہیں اس میں دیے ہوئے. قرآن کانسیپٹ دیتا ہے, وہ تصورات دیتا ہے. وہ میں نے تصور بتایا ہے کہ یہ کیا تصور ہے. پھر آگے یہ کہا کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ ایسا قرآن ہے ایسی زبان میں کہ جب تک 18 علوم نہ ہوں یہ سمجھ میں نہیں آتا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ 64/16 54/16. ہم نے اسے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنایا ہے. خود اس کی شہادت موجود ہے. خود کہا ہے کہ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا, وہ کتاب کہ جس کے اندر مضامین کو نکھار کر الگ الگ کر کے, فصلت کے معنی ہوتا ہے الگ الگ, ڈسٹنکٹلی کسی چیز کو بیان, کوئی مبہم بات نہ رہ جائے, التباس نہ ہو, اختلاط ایسے نہ ہو کہ کوئی چیز دوسرے میں ملی ہوئی ہے سمجھ میں نہ آیا کیا ہے. ڈسٹنکٹلی ایک ایک لفظ جیسے موتی لڑی میں پرے ہوئے ہوتے ہیں, ترتیب اسے کہتے ہیں. یوں ہم نے اس کی آیات کو بنایا ہے قرآن عربی. اس کے لیے بنایا ہے ان کو لقوم یعلمون, اس قوم کے لیے جو علم سے کام ہے. آسان بنایا ہے. ریفرنس ہے 41/3 اس کی, کتاب فصلت آیات 41/3. کہا تبیانا لکل شیء 16/89 16/89. تبیانا لکل شیء,
ہر چیز جو اس کے اندر دی گئی ہے دین کے متعلق اس کی خود وضاحت کرنے والی کتاب. خود خدا نے یہ کہا انا علینا بیانہ 75/19 75/19 ہمارے ذمے تھا کہ ہم اس کو واضح کر دیتے. ہمارے ذمے یہ بات تھی خدا کہتا ہے, ہم نے اس کو واضح کر دیا. طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ بات جو غور طلب ہے. قرآن کا انداز ایک تصنیف کا نہیں ہے. تصنیف میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیپٹر ہوتا ہے, اس پہ ایک موضوع لکھ دیا جاتا ہے, اس چیپٹر کے اندر مسلسل مربوط اس موضوع سے متعلق بات آ جاتی ہے. چیپٹر ختم ہوتا ہے تو وہ موضوع ختم ہو جاتا ہے, اگلا چیپٹر پھر آتا ہے, ایک نیا موضوع شروع ہو جاتا ہے. قرآن یوں نہیں تھا. قرآن 23 سال کے اندر خطبات کا مجموعہ ہے, مختلف مواقع کے اوپر جو آپ نے ایڈریس کیا ہے. چنانچہ اس میں یہ صورت ہے کہ ایک بات ایک جگہ کہی, دوسرے مقام کے اوپر اس کی مزید وضاحت کی گئی, تیسرے مقام کے اوپر اس کو پھر دوبارہ لائے, جسے کہتے ہیں کہ قرآن میں تکرار بہت ہے. بار بار ایک چیز کو کہا, ہر بار اس کی مزید وضاحت کر دی. اس طرح سے قرآن کی تعلیم پھیلی ہوئی ہے. خود قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 6/106 6/106. اس طرح سے ہم اس کی آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں تاکہ تم یہ کہہ سکو کہ واقعی تم نے بات بالکل صاف کر دی. درستہ کے معنی ہوتا ہے مغز کو چھلکے سے الگ کر دینا. آج کنک گاؤں میں نا کسے درس کہتے ہیں نا عربی زبان میں, سارا دن بیل چلتے رہتے ہیں, اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں تاکہ اس میں سے دانہ الگ ہو جاتا ہے, بھوسا الگ ہو جاتا ہے. الفاظ کے چھلکوں کے اندر چھپے ہوئے معانی کو اس طرح مدارست سے الگ کرنا, اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو کس کے لیے, لقوم یعلمون, وہی قوم جو علم سے کام لے گی. تصریف آیات یہ دوسری چیز ہے قرآن سمجھنے کی. جہاں کوئی ایک آیت یا ایک لفظ آئے, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن میں دوسرے مقامات پر وہ لفظ اور وہ آیت کہاں کہاں آئی ہے. میں نے اپنے لغت میں یہ بھی کر دیا برادرہ, جو لفظ دیا اس کا تصور دیا, اس کے ساتھ یہ بتا دیا یہ قرآن میں کس کس مقام کے اوپر آیا. پھر میں نے معارف القرآن کا سلسلہ لکھا اسی طرح سے تھا. ایک موضوع کے متعلق قرآن کی تمام آیتوں کو یکجا کر کے مربوط طور پہ اس میں لکھ دیا. تصریح سے آیا, دو ہی چیزیں ہوئی, لسان عربی مبین وہ آنی چاہیے, تصریح سے آیات کی روح سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن میں کس کس مقام کے اوپر آیا ہے. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے تیسری شرط یہ ہے افلا یتدبرون القرآن 4/82 4/82 کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے, غور و فکر. یاد رکھیے غور و فکر ایک تو ایک فرد کی اپنی علمی اور ذہنی سطح کے مطابق ہوگا, دوسرے انسانی علم جس سطح تک پہنچ چکا ہوگا اس کے زمانے میں اس سے بھی واقفیت ضروری ہے. تدبر اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے.